بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور استخارہ مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہفتہ میں 6 دن آپ اس پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وظائف بھی جان سکتے ہیں۔ ان مسائل کے متعلق ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں اس نمبرز پر کال کر سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اس کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے، نیچے اپنا سارا مسئلہ تحریر کرنے کے بعد دیے گئے ایڈریس پر آپ نے ارسال کر دینا ہے، سینڈ کر دینا ہے، بھیج دینا ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب جوابی لفافہ کے بعد آپ کا خط یہاں پر پہنچ جائے گا تو ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی انسٹنٹلی آپ کے مسئلے کے مطابق کر دیں گے۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمان جنہیں آپ اکثر ہفتہ کے آخری 3 ایام میں دیکھتے ہیں، ان سے رہنمائی اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ میری مراد علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہے، ان کی اور انہیں میں پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور پروگرام میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کال کرنا تو چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کال کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ جناب آپ اپنا مسئلہ کسی سے شیئر کریں تو رہنمائی ضرور ملتی ہے، اور اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ ایسے شخص سے شیئر کر رہے ہیں جو کہ دین اور قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر آپ کی رہنمائی کرے تو اس سے بڑی خوش قسمتی عصر حاضر میں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے پیچیدہ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کے متعلق انسان کے دماغ میں بہت سے مبہم خیالات ہوتے ہیں۔ انسان ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے کہ کس سے بات کروں، کس سے بات نہ کروں۔ اگر کسی عامل کے پاس چلا گیا تو سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں روپے لگ جائیں گے۔ اگر کسی ایسے بندے کے پاس چلا گیا جو کہ کوئی ایسا علم کرتا ہے جو گمراہی کا سبب بن سکتا ہے تو ایمان چلا جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جناب یہ پروگرام استخارہ آپ ہی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یہاں سے قرآن اور سنت کے مطابق رہنمائی دی جا سکے۔ تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں جناب کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں موجود ہے اور گھر کے اندر اکثر ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ خون کے چھینٹے آتے ہیں یا پھر پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، ایسے گھروں کو کس طریقے سے حفاظت کرنی چاہیے اور حفاظت کے اندر لینا چاہیے یا پھر حصار کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ 2 صورتیں ہیں قبلہ چشتی صاحب جی، اگر گھروں میں یہ پرابلم جو آپ بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 سب سے خوبصورت وظیفہ تو یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ روزانہ سورۃ بقرہ گھر میں پڑھی جائے، اور جب سورۃ بقرہ پڑھیں تو اس پانی دم کر لیں اور پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں، پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی معاملات ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، کالا علم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ساری چیزیں اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، شیاطین، جنات اور یہ جادو وغیرہ جتنے بھی عمل ہیں جو نقصان دینے والے ہیں وہ اس گھر میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ البقرہ روزانہ پڑھی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعۃ المبارک کو، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، سورۃ کہف پڑھی جائے، اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے ہر جمعۃ المبارک کو اس کو پڑھنا۔ تو یہ جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھ کے تو ویسے بھی پڑھ لیں یا پانی دم کر کے اس کا پورے گھر میں چھڑکاؤ کر دیں تو اس سے بھی گھر کلیئر ہو جاتا ہے جو کنڈیشن آپ بتا رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی روشنی میں اگر ہم ان صورتوں کو پڑھیں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں
تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہر گھر محفوظ رہ سکتا ہے۔ جی، تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ایسے گھروں کے متعلق جن کے گھروں میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ اگر کوئی شخص اس مصیبت اور اس پریشانی میں مبتلا ہے تو جناب آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ سورہ کہف جو طریقہ کار بتایا گیا اس پر عمل کریں اور اسے اپنے گھر کے اندر چھڑکائیے۔ آپ ہر قسم کی پریشانی سے، مصیبت سے اور اس قسم کے معاملات سے جو کہ ارسال حواتف کی وجہ سے ہوتے ہیں، جادو اور جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی شخص آپ پر کوئی ایسا علم کر رہا ہے جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے روحانی طور پر یا پھر جسمانی طور پر، تو آپ اس عمل کو جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبر سے کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو جناب بہت سے معاملات ایسے ہیں جو یہاں سے آپ کی رہنمائی تو کی جاتی ہے، لیکن صرف اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ رہنمائی کرتے ہیں، یہ رہنمائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ استخارہ پروگرام صرف آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ آپ کو استخارہ کروانے کے بعد ایسی رہنمائی حاصل ہو جو آپ کو اللہ کی مزید قریب کرے، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتی چلی جائے۔ تو علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا، اب یہاں پہ ایک سوال بہت بار پوچھا گیا، سینکڑوں بار، روزانہ ایک دن میں 30-40 بار اگر ہم کال کا سلسلہ جاری کریں، 30-40 کالز آئیں تو ان میں سے 20 کالز یہی آتی ہیں کہ جناب رشتے نہیں ہو رہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا بھی ہے کہ رشتہ بھی ہو گیا ہے، نکاح بھی ہو گیا ہے اور رخصتی نہیں ہو رہی۔ ایسے معاملہ میں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ رخصتی میں آسانی کر دے؟ پھر جو ہے وہ نبی کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے اور کسی بیٹی یا بیٹے کا گھر بھی بس جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ دیکھیں، رشتے ہونا یا نہ ہونا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ رشتے ہونے کے بعد بھی کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اب رشتہ نہیں ہو رہا تو آج کے دور میں تو ڈیمانڈز ہی پوری لوگوں کی نہیں ہو رہی، کیونکہ پہلے سادگی ہوتی تھی اور لوگ رشتے گھروں میں ہی بڑے لوگ بیٹھ کے رشتے کر دیتے تھے، مسائل بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج اگر بچی پڑی ہوئی ہے تو بچہ پڑا نہیں ہوا، اگر بچہ پڑا ہوا تو بچی پڑی نہیں، رشتے پرابلم برادری ازم میں تو یہ آ رہا ہے۔ سیکنڈ آپشن میں یہ ہے کہ اگر غیر برادری میں لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی بھی ہوتی ہیں، لڑکی والوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اب اس صورت میں ڈیمانڈز بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ رضامندی بھی ماں باپ بچی اور بچے سے نہیں لیتے ہیں۔ رضامندی اگر لی جائے اور رضامندی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نکاح بھی ہو جاتا ہے، رشتہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن رخصتی نہیں ہوتی۔ اب اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کف یا غیر کف میں جہاں بھی رشتہ کر رہے ہیں وہاں آپ کو تھوڑا سا ایک دوسرے کو، اگر تو برادری میں ہے، کف میں ہے تو پھر تو لوگ برادری کو سمجھتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو، اگر غیر کف میں ہے تو پھر آپ ان کو تھوڑا سا ان کی بیک گراؤنڈ آگے پیچھے سے سمجھ کر پھر فیصلہ کریں۔ یعنی شروع سٹارٹ میں زیادہ تر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جھوٹ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور جھوٹ ہی آپ کے درمیان وہ پرابلم جو ہے نا وہ پیدا کر دیتی ہے کہ آپ نے بتایا کچھ ہوتا ہے، نکلتا کچھ ہے، جس کی وجہ سے رخصتی میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو، تمام چیزوں کو جو ہے وہ پہلے اگر گھر کے سربراہان جو ہیں وہ دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ رشتے میں تاخیر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی نکاح کر دیں یا منگنی کر دیں اور اس کے بعد ہم پھر سال کے بعد 2 سال کے بعد، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نکاح کیا تو پھر اس کی رخصتی کر دیں، پھر اس کو گھر میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اس موقع پہ نکاح کریں اور نکاح کر کے رخصتی کر دیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو پر خیال رکھا جائے اور میرا خیال ہے کہ 2 خاندان آپس میں مل جاتے ہیں اور رشتہ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے، رخصتی بھی ہو جاتی ہے اور رشتے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پڑھنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، پڑھائی تو پہلی بات تو یہ نا کہ اپنے آپ کو ہم سیدھا کریں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پر ہم سارا زور پڑھائی پہ نہ دیں۔ ہم کچھ اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور اور انسان کو بھی دیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اس کے باوجود بھی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا کوئی روحانی طور پر آ رہی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سورۃ نساء کا جو پہلا رکوع ہے
اس کو پڑھا جائے، کثرت سے پڑھا جائے، جتنا زیادہ پڑھا جائے، اور خاص کر کے اس کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس آیت کا ورد کیا جائے زیادہ سے زیادہ، وہ بچی کرے یا بچہ کرے، تو اس سے بھی انشاءاللہ وہ آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور رخصتی ہو جاتی ہے۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات کر رہی تھی علامہ صاحب کہ اگر آپ نے بیٹے اور بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہے اور رخصتی نہیں ہو رہی، تو آپ سورہ نساء کا پہلا رکوع کوشش کریں کہ اسے کثرت سے پڑھا کریں۔ جن دیکھنے اور سننے والی بہنوں اور بیٹیوں نے اس چیز کو سنا ہے، یا پھر بیٹوں نے سنا ہے، ماؤں اور پھر بہنوں نے سنا ہے، تو جناب آپ کو بہت خوبصورت وظیفہ تعلیم کر دیا گیا کہ اگر رشتہ ہو چکا ہے اور انگیجمنٹ کے بعد نکاح بھی ہو گیا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہو رہی، بڑا ہی آج کل کا یہ مسئلہ ہے، بہت سے گھروں میں ایسے معاملات چل بھی رہے ہیں اور ہماری نظر سے بھی گزرتے ہیں، تو جناب آپ اس چیز کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم جب رشتہ طے کرتے ہیں تو اس وقت سچ کا سہارا نہیں لیتے، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جس سے لوگ ایک دوسرے سے دو خاندان بدزن ہو جاتے ہیں، اور جو نیا جوڑا بن رہا ہوتا ہے وہ بننے سے پہلے ہی اس بد انتظامی اور جھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس تکذیب کا شکار ہو جاتا ہے، جو کہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ نمود و نمائش کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے بولے ہوتے ہیں۔ رشتوں کو قائم کرنا ہے تو سچائی کا سہارا لیں، آپ جو ہیں آپ وہی ہیں، آپ بدل نہیں سکتے، آپ جتنے مرضی جو ہیں اس کے اوپر نمائشی طور پر پردے ڈال لیں، نمائشی طور پر بڑھ چڑھ کر نظر آ جائیں، ایگزیبٹ کر لیں، لوگوں کو دکھاوا کرنے کی کوشش کر لیں، لیکن حقیقت نہیں بدلتی۔ اور پھر دوسری بات، کفر کی بات ہو رہی تھی، اپنوں میں اگر جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو دیکھے اور پرکھے اور جانے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ذرا دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر رشتہ کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ اور ویسے بھی ایک فارسی کا شعر بھی ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ اپنے جیسے لوگوں میں جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو آپ کو ان مصائب اور ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جتنا کہ آپ کو اپنے سے دوسرے لوگوں میں مسائل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے خواہ وہ معاشی طور پر مختلف ہوں یا پھر معاشرتی طور پر مختلف ہوں یا پھر قومی طور پر مختلف ہوں، تھوڑا پرابلمز ضرور آتی ہیں، ان کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو نکاح کرنے میں دیر مت کیا کریں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ انگیجمنٹ کرتی لڑکی اور لڑکا بہت ایک دوسرے میں انوالو ہو گئے، پھر ایسا ہوا کہ بہت سے ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ کیا ہوا جی؟ کہ وہ بڑا ایک دوسرے سے تعلق داری ہوئی، سلام دعا، دوستی ہوئی، باتیں ہوئیں، اور ایک دوسرے کی خامیاں جو ہیں وہ سامنے آ گئیں، اور جی پہلے وقت سے پہلے ہی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ایسے جملے، ایسی باتوں کا ایک دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے کئی رشتے، کئی منگنیاں ایک شخص کے ہوتے ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک ایک دوسرے سے گفتگو سے بھی کچھ اجتناب ہی کیا جائے۔ خیر، بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب تو لگ رہی ہوگی کہ جناب اتنے سوشل دور میں اور اتنے آزاد خیالی والے دور میں آپ کہاں پتھر کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن کچھ باتیں پرانی ایسی ہوتی ہیں جو ہر دور میں قیمتی بھی ہوتی ہیں اور فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں۔ تو آپ استخارہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، استخارہ پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں۔ تو علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں یہ بڑا معمول ہے کہ ان کے دانت میں درد ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں داڑھ کا درد ہونا، اور علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات بھی کی تھی، میں اسے ریپیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا ایک مجرب عمل ہے، وہ ان سے دوبارہ سے پوچھتے ہیں کہ داڑھ کا درد، میڈیسن بھی لے لی اور سب کچھ کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ اس داڑھ کے درد کو ٹھیک کر دے؟ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب۔ دیکھیں چشتی صاحب، آپ ماشاءاللہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں دم سے ہمسیلف آرام آتا ہے، کچھ چیزیں انسان کو جنرلی بتا دی جاتی ہیں کہ وہ خود بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ سر کا درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، داڑھ کا درد ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، بخار ہے،
تو ان کے تویزات بھی ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں دم کر کے بھی انہیں دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اگر ناظرین خود کرنا چاہیں، یا منتقیمو، یا منتقیمو ایک لفظ ہے، یہ اگر 3 دفعہ پڑھ کے انگلی شہادت کی رکھ کے اس کے اوپر یہ 3 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو یہ داڑھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی، درد جو ہے۔ اس کے علاوہ یا منتقیمو، اس کو اگر کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر اور اس دانت کے اوپر یا داڑھ کے اوپر رکھ کے اس کو اوپر سے دبا دیا جائے کچھ تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے بھی اس کا آرام آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے یا منتقیموں کا، 3 یا 7 دفعہ یہ شہادت کی انگلی رکھیں، وہ اوپر رکھ کے اور اس کو پڑھ لیں، یا پھر کوئی پڑھ دے آپ کو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ایسے رکھ کے آپ پڑھ لیں بے شک، یا دوسرا پڑھ لیں، تو اس سے یہ مجرب ہے کہ اس سے آرام آ جائے گا۔ جی، تو دانت کے درد کے لیے مجرب اور اکثر، کیونکہ یہ ذاتی طور پر بہت ہی ان معاملات میں اللہ نے انہیں کامیابی بھی عطا فرمائی ہے اور فیض بھی دیا ہے، بہت سے لوگوں نے لیا ہے فیض، تو اپنا مجرب عمل آپ کو بتا رہے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، فیض بانٹ رہے ہیں، فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عصر حاضر کا ایک اور بڑا مسئلہ، نوجوان نسل جو ہے وہ شراب نوشی کی طرف جا رہی ہے، اس کے اوپر بڑی وعیدیں بھی آئی ہیں، وہ بھی علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے گھر اجڑتے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ کیا کہ جناب اپنے آپ کو ذرا تھوڑی سی دیر کے تسکین کے لیے، حالانکہ وہ تسکین حقیقی نہیں ہوتی، وہ ایک ہوا کا جھونکا ہے، ایک خواب ہے، ایک دھوکہ ہے، تو اس کے لیے جناب اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ ٹو ڈیٹ دکھانے کے لیے، سٹائلش دکھانے کے لیے ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ایسے نوجوان، اور پھر مائیں کالز بھی کرتی ہیں، بہنیں بات بھی کرتی ہیں، بیویاں پریشان بھی ہوتی ہیں، ہمیں بہت سارے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، ایسے مقدمات کہ جناب ہمارا خامد جو ہے یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا ہے اور شراب پی کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ کوئی شخص اگر شراب نوشی کا عادی ہو گیا ہے، ایسے غبی فعل کے اندر مبتلا ہے، تو کیا پڑھیں کہ وہ اس بری لت سے بچ جائے؟ یہ آج آپ کو استخارہ کے پلیٹ فارم سے ابھی بتایا جائے گا، اور علامہ صاحب سے جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر شراب نوشی کے اوپر جو وعیدیں ہیں وہ بھی ان سے جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب۔ دیکھیں، جو یہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کو علم ہے کہ شراب جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ناجائز سمجھتے ہوئے بھی وہ یہ نشہ کر رہا ہے، پی رہا ہے اس کو۔ اب وہ تو خود شاید یہ عمل نہ کرے کہ اس کو، کیونکہ اگر اسے اتنا احساس ہو کہ عمل کے ذریعے یہ مجھ سے چھوٹ جائے تو وہ چھوڑ ہی دے، پہلے ہی چھوڑ دے، وہ شاید نہ کرے۔ لیکن اگر وہ کر لے تو بہت بہتر ہے کہ ایک بندے کو احساس ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہو جاتا ہے لیکن وہ عادتاً وہ کہتے ہیں جی چھوٹ نہیں رہا، تو وہ کر لیں۔ ادروائز یا وہابو کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، یا وہابو، اس کو اگر 101 مرتبہ پڑھ کر شہد پر دم کر کے اگر اس کو تھوڑا سا وہ کھلا دیا جائے اور چند دن کھلایا جائے، وہ خود پڑھ لے باوضو ہو کے، لیکن اس کے لیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ اس سے یہ درود شریف پڑھنے کا کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت آپ وظیفہ بتاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں اول آخر درود شریف بھی پڑھیں، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اس وظیفے کو اور تقویت مل جاتی ہے، اور درود شریف کی برکت سے اللہ اس میں اور برکت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ہم بتاتے ہیں کوئی عمل بھی، روحانی کوئی عمل بھی آپ کریں، نوری کوئی عمل بھی کریں، آپ درود شریف کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیں درود شریف کا تو یہاں تک ہے کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس درود کے صدقے آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر درود شریف کے بغیر دعا پڑھی جائے تو وہ دعا معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اتنی فضیلت ہے درود شریف کی۔ تو اس لیے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل جب کرتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہے، اس وظیفے میں تقویت پیدا کر دیتا ہے
کہ وہ جلدی سے جلدی کام کرتا ہے، تو یا وہاب ہو، اگر وہ خود پڑھ لے جو یہ نشہ کر رہا ہے، یا کوئی اس کی والدہ یا والد کوئی پڑھ کے 101 مرتبہ شہد پر دم کر کے اگر کوئی 11 دن اسے یہ کھلا دے تو انشاءاللہ کہ وہ نشہ چھوڑ دے گا۔ جی، علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، شراب نوشی کی عادت سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی نشہ ہے، یہ نشہ آور کے لیے کوئی بھی نشہ انسان کر رہا ہے جی، تو اس نشے کو چھڑانے کے لیے، یہ بھی ایک نشہ ہی ہے، اس کو چھڑانے کے لیے، اس عیب کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ وظیفہ مجرب ہے۔ جی، تو بتا رہے تھے کہ کوئی بھی نشہ ہو یا پھر شراب نوشی ہو یا کسی قسم کا بھی نشہ ہو تو اس کے لیے مجرب اور اکثیر عمل بتایا گیا علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب سے، کیونکہ ہماری نوجوان نسل اس قسم کے نشوں کے اندر چلتی جا رہی ہے، مبتلا ہوتی جا رہی ہے، بے راہ روی کے اوپر چل رہی ہے، تو اس کا شکار ہو گئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے میں، کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، شکار ہیں، تو جناب آپ استخارہ پروگرام میں کال کیجئے اور لائیو رہنمائی حاصل کیجئے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے یا پھر کوئی ایسی لت لگی ہے یا پھر ڈی ٹریک ہو گیا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو گیا ہے، تو یہاں سے آپ کو رہنمائی میسر آئے گی۔ اور اگر آپ کے گھر میں لڑائی اور جھگڑا ہے تو بھی استخارہ پروگرام آپ کو بہترین وظائف تعلیم کرتا ہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں میں بندش ہے تو یہاں سے احسن قسم کے وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں، جس میں کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہوتی کہ جسے کرنے میں یا پڑھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہو۔ تو جناب استخارہ پروگرام میں لائیو آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کرنے کے ساتھ ساتھ خط بھی لکھ سکتے ہیں، اور خط کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کیجئے، نیچے اپنا مسئلہ تحریر کیجئے اور ارسال کر دیجئے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا۔ تو جناب آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم سجایا گیا ہے جو کہ واحد پروگرام ہے پاکستان ٹیلی ویژن ہسٹری کا جس میں 6 دن مسلسل لائیو کالز ہوتی ہیں، اور آج سے نہیں سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے، آپ کی بہتری کے لیے، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہم حاضر ہیں، آپ نے صرف کرنا ہی ہے، فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فون کرنے سے پہلے آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے ارد گرد ڈسٹورشن نہ ہو، شور نہ ہو، اور پھر آپ کے ارد گرد کوئی آواز یا بچے نہ ہوں یا پھر سگنلز پورے آ رہے ہوں۔ جو سوال آپ نے کرنا ہے اسے اپنے دماغ میں ریپیٹ کر لیا کریں، دہرا لیا کریں، اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے کے بعد سوال کریں تاکہ بات کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ کی رہنمائی ہم آسان انداز میں کر سکیں، اور جو بات آپ کر رہے ہیں یا جو سوال آپ کر رہے ہیں وہ ہمیں بہترین طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ تو علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ وہ کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، جب بھی کاروبار کرتا ہے ابتدا اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اینڈ پہ آ کے اسے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر کاروبار کرتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے، بہترین ہوتا ہے، لیکن آخر میں اسے پھر نقصان ہو جاتا ہے، مختلف کاروبار بدلنے کے باوجود اسے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ کیا پڑھے کہ ایک ہی کاروبار کرتا بھی جائے اور اسے فائدہ بھی حاصل ہوتا جائے؟ کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جانتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ دیکھیں چشتی صاحب، تجارت جو ہے نا یہ پروفٹ اینڈ لاس کا نام ہے۔ یہ نہیں انسان سوچتا کہ مجھے فائدہ ہی ہوتا جائے اور مجھے نقصان نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تجارت ہی نہیں ہے جس تجارت میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تجارت کریں، لیکن تجارت سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، حضور کی سنت سمجھ کے تجارت کو مائنڈ میں رکھیں کہ یہ میرے نبی نے تجارت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تجارت کے پھر کئی لوازمات ہیں، کئی اس کے عناصر ہیں کہ آپ اگر تجارت کر رہے ہیں تو جو آپ کے پاس جائز منافع تجارت سے حاصل کریں، تجارت کا مال آپ جمع نہ کریں۔ اگر باہر پبلک کو ضرورت ہے اور آپ نے اس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے تو پھر وہ تجارت تو نہ رہی، پھر آپ تو زیادہ سے زیادہ پروفٹ دے کے اس مخلوق خدا کو نقصان دے رہے ہیں۔ تو اس لیے یعنی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ذخیرہ نہ کریں، آپ جائز پروفٹ لیں اور اس کو کریں۔ پھر یہ ہے کہ آنیسٹی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔
پھر اس میں یہ کہ آپ کی نیت بالکل خالصتاً صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نیت آپ کی ٹھیک ہو. جو چیز، جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، آپ وہ چیز تو مخلوق خدا کو دے نہیں رہے ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ پبلک میں جا رہے ہوں، بازاروں میں جاتے ہیں، کیا جس چیز کے پیسے لیتے ہیں کیا وہ چیز ان کو واقعی وہ چیز دیتے ہیں؟ اب جھوٹ تو انتہا کے درجے پہ پہنچ گیا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم جھوٹ بول کے دیتے نہیں ہیں. تو پھر مجھے بتائیں کہ کیسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نہیں ہوتی، پھر فضل بھی نہیں ہوتا. فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو وہ اس میں سب سے پہلے آپ کا اخلاص ہے، آپ کی نیت کا ٹھیک ہونا ہے، آنیسٹی ہے، ایمانداری ہے آپ کی. ان چیزوں کو دیکھ کر جو چیز، جس چیز کے آپ پیسے لے رہے ہیں وہ چیز آپ انہیں دیں. اگر چیز خراب ہے تو انہیں پہلے بتا دیں کہ یہ چیز جو ہے یہ خراب ہے، یہ لینے کے قابل نہیں ہے. اب کون سا دکاندار ہے، یہ کون سا تاجر ہے کہ جو ایسے کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو پھر صاف ظاہر ہے ابتدا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابتدا میں فائدہ ہوتا ہے، اینڈ پہ جا کے نقصان ہوتا ہے. ابتدا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، لیکن جب تجارت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر نیت خراب ہو جاتی ہے کہ آج اتنے پیسے، کل ہم نے اتنے کمانے ہیں. تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا بھی طریقہ تھا نا کہ دیکھیں، میں نے تو وہی کہا ہے کہ کوئی بھی عمل کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی زندگی کو بسر کریں. ہم تجارت کرتے ہیں، ہم شادی کرتے ہیں، ہم نکاح کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا عمل ہے اس کو سنت کے مطابق کریں. جب سنت کے مطابق کریں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی برکت ڈال دیتا ہے. ایک مسواک ہے نا، اس کو ہم سنت سمجھ کے کریں کہ مسواک ہم نے کرنا ہے. اسی طرح لباس پہننا ہے تو ہم سنت سمجھ کے پہنیں. تو یہ ساری چیزیں جب سنت کے مطابق ہم کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. اگر جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے، اپنی مرضی اور من مانی کریں گے تو پھر نقصان ہوگا. ابتدا میں ہم کاروبار کرتے ہیں، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کرتے ہیں. ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے. ہم دودھ کی دکان ڈالتے ہیں تو ہم اعلان کریں گے خالص دودھ دیں گے جناب، بالکل ملاوٹ نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. بڑا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں دودھ پہلے دن فری ہوتا ہے، دوسرے دن جب شروع کر دیتے ہیں پھر ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ملاوٹ کرنے والے کو فائدہ کیسے ہوگا؟ ظاہراً ٹھیک ہے وہ اپنی پراپرٹیاں بنا لے، وہ مال اکٹھا کر لے، لیکن اس سے سکون نہیں ہوگا. بے سکونی کیفیت میں وہ اپنی زندگی گزارے گا. سکون فقط اسے ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق تھوڑا کھا لے، ایک روٹی کھا لے، 24 گھنٹے کے بعد کھا لے، تھوڑی کھا لے، لیکن وہ ایمانداری کے ساتھ کرے تو اس میں بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. مین چیز جو ہے انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے وہ ہے سکون ہے. تو سکون اگر نہیں ہے تو جتنی ساری دنیا اکٹھی کر لیں، بے سکونی کیفیت میں گزارتے جائیں. اور اگر سکون ہے تو ایک روٹی پہ بھی گزارا اور اتفاق آپ کر سکتے ہیں. تو علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اگر آپ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ انصاف کیجیے اور ملاوٹ سے بچیے. آپ بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور ذخیرہ اندوزی کے متعلق بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو ملعون قرار دیا ہے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے دوسروں کو زہر دے رہے ہیں، آپ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے ملاوٹ کرنے کے بعد جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، لیکن وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی جب آپ کے رزق کے اندر حرام کا لقمہ شامل ہو گیا ہے. ہمیں پھر گلہ ہوتا ہے جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. جتنی مرضی دعائیں کر لیں، پھر اگر اس کے اندر حرام شامل ہو چکا ہے تو اس میں قبولیت نہیں ہوتی. ہمیں یہ گلہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، قیام اور قعود، رکوع اور سجود بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، قبول نہیں ہوتی. بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص بڑا گڑ گڑا کے دعا کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا. جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ بندہ بڑا رو رو کے دعا کر رہا ہے. کوہ طور پہ پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب العالمین تیرا بندہ بڑا تجھے پکار رہا ہے، چیخ چیخ کے دعائیں کر رہا ہے، تیرے نام کی دعائیاں دے رہا ہے.
اللہ اس کی دعا سن لے تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اس کے پیٹ میں نوالہ حرام ہے، جب تک اس کے پیٹ میں وہ نوالہ حرام ہے ایسی صورت میں وہ قیامت تک بھی دعا کرتا رہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نوالہ حرام نکل نہیں جاتا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملاوٹ کرنا کوئی حرام بات نہیں، عام سی بات ہے، لیکن وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ آپ کسی سے خالص پیسے لے رہے ہوتے ہیں اور اسے غیر خالص چیز دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا شعور اس لیول تک آ گیا ہے، ہمارا یہ معاشرتی المیہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہمیں گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا، تھوڑی سی ملاوٹ ہمیں ملاوٹ لگتی ہی نہیں ہے، تھوڑا سا ظلم ہمیں ظلم محسوس ہوتا ہی نہیں ہے، تھوڑی سی زیادتی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے، یہ روٹین ورک ہے، تھوڑی سی بے حیائی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹائل ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے۔ تو پھر المیہ جنم نہ لیں تو کیا ہو، پھر حادثے نہ ہو تو کیا ہو، پھر ظلم نہ ہو تو کیا ہو۔ تو جناب پروگرام استخارہ چل رہا ہے، آپ اس میں لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کرنے کے بعد اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور پھر یہاں سے وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیرہ اعمال لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے مزید رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر زوجین میں محبت پیدا کرنی ہے، میاں اور بیوی کے اندر سلوک اور اتفاق پیدا کرنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کون سا ایسا وظیفہ کریں کہ گھر کے اندر سکون، امن و آشتی ہو، جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے۔ دیکھیں، اس کے لیے 1001 مرتبہ یا وضو ہر نماز کے بعد پڑھیں یا پھر عشاء کی نماز کے بعد 5005 مرتبہ اول آخر دروشی پڑھ کر اگر چینی دم کر کے میاں بیوی رکھ لیں اور آپس میں دونوں کھاتے رہیں تو انشاءاللہ یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ 5005 مرتبہ ایک وقت میں پڑھ لیں یا 1001 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، چینی دم کر کے میاں بیوی دونوں استعمال کریں، محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، تو زوجین میں محبت کے لیے علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا جوڑا اللہ نے تخلیق فرمایا، جو سب سے پہلا رشتہ کائنات میں بنا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا۔ تو اس رشتے کے اندر اگر محبت نہ ہو تو پھر کیا فائدہ، اگر سلوک اور اتفاق نہ ہو تو زندگی جہنم سی لگتی ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی نہ ہو، فیصلوں میں ایک دوسرے کی مشاورت نہ ہو، تعلق داری کے اندر وہ تقاضے پورے نہ ہوں جن کے لیے اللہ نے اس رشتے کو پیدا کیا ہے، اس رشتے کو تخلیق فرمایا ہے، تو پھر تھوڑی مشکلیں اور دقتیں ہوتی ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی کے لیے میاں اور بیوی میں محبت کے لیے بہت خوبصورت وظیفہ تعلیم کیا گیا، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی ہم پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وظائف جلدی سے گزر جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ایسے دوست اور ایسے سامعین سے، ایسے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہی پروگرام لیٹ آورز میں یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، آپ وہاں سے استخارہ اور ساتھ میں ڈیٹ، کوہ نور استخارہ لکھیے، ساتھ میں ڈیٹ لکھیے، آپ کو پروگرام مل جائے گا، آپ وہاں سے اپنے مطلب کا، اپنی ضرورت کا وظیفہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی تعداد اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی ہے کہ اس تعداد میں کیا پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ وظیفہ کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، تو آپ وہاں سے بار بار ریپیٹ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے لکھ بھی سکتے ہیں، پھر آپ کو وظائف اور اعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں اسے باوضو ہو کر کیجیے، ایک وقت کا تعین کر لیجیے، اسی وقت پر وظیفہ کیجیے اور پھر کوشش کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو کیجیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ استخارہ پروگرام لائیو چل رہا ہے، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، مجرب اور اکثر اعمال حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ یہی اس پروگرام کی خصوصیت ہے کہ یہاں سے آپ کو جتنے بھی وظائف دیے جاتے ہیں یا تو وہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں یا سورتیں ہوتی ہیں یا پھر اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم ہوتا ہے، بزرگان دین، اولیاء کرام یا تابعین کی زندگی سے کشید کیے ہوئے ایسے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے وہ فیض ملتا ہے جو آپ کو بہت سارا مال پیسہ خرچ کرنے کے باوجود کسی اور مقام سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب، ایک اور مسئلہ جو کہ عصر حاضر میں اکثر دیکھنے میں ملا ہے اور ہمیں اکثر گلہ بھی آتا ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، مقدمہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب میرے 4 بچے ہیں،
चारों की आपस में नहीं बनती, बहनों की आपस में नहीं बनती, भाइयों की आपस में नहीं बनती, बहन और भाई नाराज हो रहे हैं, क्या बात है जी? घर के अंदर नाचाकी है, ज़हन नहीं मिल रही, क्या वजह है, क्यों ऐसा है? ऐसी सूरत में घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? जानते हैं अल्लामा साहब से और उनसे रहनुमाई लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे काम किए जाएं कि बच्चों के जहन आपस में मिलना भी शुरू हो जाएं, और क्या पढ़ना चाहिए कि सुलूक और इत्तफाक भी पैदा हो जाए। देखें, मेन चीज़ तो ये है कि घर में हर फ़र्द जो है वो नमाज़ पढ़े। नमाज की अपनी एक बड़ी बरकत होती है कि जिस घर में सारे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उस घर में इत्तिफाक ज़रूर होता है, क्योंकि नमाज जो है ये भी इस एक बड़ा अहम इत्तिफाक का दर्स देती है, और इत्तिहाद, यगानगत इस नमाज के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी बात ये है कि घर के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ा जाए कसरत से, छोटे बड़े दुरूद शरीफ सरकार पर पढ़ें। दुरूद शरीफ भी सब के अंदर इत्तिफाक, मोहब्बत पैदा दुरूद शरीफ की वजह से भी होती है। तीसरी बात ये, कुरान पाक बच्चों को घर में तालीमात दी जाएँ कि वो बच्चे छोटे बड़े जो हैं वो थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, कुरान पाक ज़रूर पढ़ा करें। इसके अलावा ये है कि सारे के सारे लोग जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, या वदूद हो, छोटा हो बड़ा हो, ये इस या वदूदों की ऐसी तासीर है कि ये इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा करती है। फिर या वदूदों के अंदर तस्खीर भी है, सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं, तस्खीर के ज़रिए दूसरे लोग भी उसके साथ मोहब्बत करते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक या वदूदों में मोहब्बत है, एक तस्खीर है इसमें कि अपने पराए दूसरे सारे या वदूदों का अमल करने वाले वो लोग उससे मोहब्बत करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ जो है वो अगर घर के तमाम अफराद जो हैं वो थोड़ा सा तवज्जो दें तो ये मामला ठीक हो सकते हैं। जी, तो घर के अंदर सलूक और इत्तफाक के लिए बहुत खूबसूरत वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे अल्लामा पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब, और बड़ी खूबसूरत बात की कि अल्लाह का इसम या वदूदु आप पढ़ते रहा करें। इसी के साथ प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन साहब कहाँ से? हाफिज जमील अहमद लाहौर। जी फरमाइए। जी, मैंने इस्तिखारा करवाया था अपने कारोबार में। क्या मसला है कारोबार को? जी, कारोबार को शुरू करना तो क्या मैं मेरे लिए हक में बेहतर होगा? आपके हक में बेहतर हो, ठीक है। और आप हाफिज भी हैं? जी जी ठीक है। और अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि कहाँ से कॉल कर रहे हैं। हाफिज जमील अहमद, वालिदा का नाम बलकीस बीबी, लाहौर से। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। हमारे साथ हाफिज साहब मौजूद थे जो कि इस्तिखारा करवाना चाह रहे थे कि कारोबार करना है तो बेहतर रहेगा, नहीं बेहतर रहेगा। आप ज़ात खुद हाफिज़ कुरान हैं, बेहतर तो ये था कि आप खुद इस्तिखारा करते, दुआ इस्तिखारा पढ़ते। आपको कुरान के साथ ताल्लुक़ है माशाल्लाह, अल्लाह ने आप पर करम का दरवाज़ा खोला हुआ है, लेकिन फिर भी क्या पढ़ के आप कारोबार शुरू करें कि उसके अंदर बरकतें, इनायतें और रहमतें नाजुल हों, ये जानते हैं अल्लामा साहब से। जी अल्लामा साहब। देखें, एक होता है कारोबार शुरू करना, एक होता है कि मैंने शुरू कर लिया है। तो हाफिज़ साहब का मतलब मकसद शायद ये है कि मैंने कारोबार करना है और कौन सा कारोबार करूं, या जो भी वो कारोबार करना चाहते हैं। हाँ, जो भी करना चाहते हैं, जो भी कारोबार करना चाहते हैं, आप उसको ज़हन में रखें। आप खुद इस्तिखारा सुन्नत के मुताबिक कर लें। 3 दिन आप इस्तिखारा करें, नमाज इशा पढ़ें, सोने से पहले गुस्ल करके साफ़ सुथरा लिबास पहन के बावज़ू होकर 2 रकत नमाज नफल बरा इस्तिखारा पढ़ें। सोने से पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दरमियान में या अलीम व अल्लिमनी, या बसीर व अबसिरनी, या रशीद व अरशिदनी, ये 3 लफ्ज़ हैं, इनको 11 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। मकसद ज़हन में रखें कि मैंने कौन सा कारोबार करना है। काबे की तरफ मुँह करके ये दायां हाथ अपने कान के नीचे रख कर आप सो जाएं। इंशाअल्लाह पहले दिन या दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको इशारा हो जाएगा, अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई हो जाएगी कि आपने कौन सा कारोबार करना है। तो ये सुन्नत तरीका है इस्तिखारे का, आप 3 दिन करें। अगर आपको सफ़ेद या कोई सब्ज़ चीज़ नज़र आए तो जो मकसद में था आप वो कर लें, और अगर स्याह या सुर्ख कोई चीज़ नज़र आए, रेड या ब्लैक, तो फिर समझें कि जिस मकसद के लिए मैंने इस्तिखारा किया वो ठीक नहीं है, वो मैंने नहीं करना। तो ये आप हाफिज़ साहब खुद करें, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। जी, तो आसान इस्तिखारे का तरीक़ा
بتا دیا علامہ صاحب نے. آپ حافظ قرآن ہیں اور ماشاءاللہ قابل احترام ہے ہمارے لیے. آپ ذاتی طور پر کیجئے جو آپ پر آپ کے کاروبار کے متعلق استخارے کا فیض کھل سکتا ہے, جو رہنمائی آپ کو مل سکتی ہے, وہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. شاید اس میں کوئی ابہام بھی نہ ہو, کیونکہ آپ اپنے معاملات کے ساتھ آپ کے ساتھ اپنی ذات سے زیادہ انسان کے ساتھ کوئی زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا. جتنا میری ذات کے ساتھ میں مخلص ہو سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, اسی طرح جتنے آپ اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے خود استخارہ کیجئے, خود کوشش کیجئے, 1 دن کیجئے, 2 دن کیجئے, 3 دن کیجئے. طریقہ آپ کو بتا دیا گیا اور آسان ترین استخارہ ہے. اس میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے, کوئی پیچیدگی یا الجھن بھی نہیں ہے, آسانی سے آپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. استخارہ پروگرام لائیو چل رہا ہے, آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے, آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں. اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کسی خاص معاملے کے متعلق کوئی وظیفہ یا کوئی عمل یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو, تو یہاں سے آپ کال کرنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے علماء کرام, پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں ایسے مجرب اعمال سے جو کہ بارہا ان کے تجربہ اور مشاہدہ سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہی اعمال آپ کی رہنمائی کا باعث بنتے ہیں, آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکالنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں اور کارگر ثابت ہوتے ہیں. لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر ایک جگہ کا تعین کرنے کے بعد اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو جاری رکھیں اور ان وظائف کو کرتے رہا کریں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک بڑا گلہ ہوتا ہے, جی ہم نے وظیفہ بھی کر لیا, ہوا تو کچھ نہیں. جناب ایسی بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے, خامی رہ جاتی ہے, زیر میں زبر میں اعراب میں غلطی رہ جاتی ہے, یا پھر آپ کے پڑھنے کے طریقہ میں غلطی رہ جاتی ہے, نمازوں کی پابندی ساتھ نہیں ہوتی, تو وہ مطلوبہ نتائج جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. وہ مطلوبہ نتائج جن کے لیے آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ حاصل نہیں ہوتے. تو اسی لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کو وظیفہ تعلیم کیا جائے اس وظیفے کو آپ بہترین انداز میں کریں اور ساتھ میں نمازوں کی پابندی کا خیال رکھیں, اور کوشش کیا کریں کہ ان کو خاص وقت پر, تاکہ وہ وقت جو آپ نے تعین کیا ہے اسی پر کریں, باوضو ہو کر کریں. اور آج کے پروگرام کی غالباً لاسٹ کال ہے, آخری کال. دیکھتے ہیں کہ کون مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ سر میں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی جی فرمائیے. سر میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, آپ مہربانی فرما کر مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے مجھے جاب حاصل ہو جائے. انشاءاللہ. اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. جی نسیم اختر. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے اسلام آباد سے جنہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیا جائے کہ اللہ آسانی فرما دے. جی علامہ صاحب. بیٹا, ایک تو نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا آپ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے واللہ غالب علی امرہ, واللہ غالب علی امرہ, اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یعنی 100 مرتبہ, اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے, اور نماز کی پابندی کریں اور اپنے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. جی, تو علامہ صاحب نے وظیفہ تعلیم کر دیا. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور استخارہ پروگرام دیکھتے رہیے. دعا کے لیے درخواست کروں گا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے ہمارے مسائل ہیں مولا ان کو حل فرما, جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما, جو پریشانیاں ان کو دور فرما. جتنے بھی ہماری دعا میں شامل ہیں پروردگار عالم سب کی حاجات کو پورا فرما. بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی مغفرت فرما. بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے مولا ان کی بخشش فرما. یا اللہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. مجاہدین اسلام کی مدد فرما. عرض پاکستان کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا فرما. پروردگار عالم اس دین متین کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما.
وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.